السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک کارنر کے پیارے دوستوں، میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ پیش کریں گے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا شہر یہ موصل کا ہی علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے پر اور بت پرستی چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی اور حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو شہر میں رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر انہوں نے شہر سے باہر رات گزاری تو جان لینا کہ ضرور اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہو گئیں، ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے ہی والا ہے، تو لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش اور جستجو شروع کر دی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ لاحق ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی عز و جل سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل آئے اور رو رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کر دیا۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار الہی میں گڑ گڑا کر گریہ ازاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معافی تلافی کرنے لگے اور جتنی حق تلفیاں برتی تھیں آپس میں اور اس کی معافی مانگنے لگے۔ غرض یہ کہ سچی توبہ کر کے اللہ عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدق کے دل سے ایمان لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ زاری پر رحم کیا اور عذاب اٹھا لیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں دفع ہو گئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن اور چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے خداوند قدوس نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ مطلب یہ کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آنے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے تو حضرت یونس علیہ السلام باوجود تلاش اور جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے، تو شہر والے گھبرا کر اپنے ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھے۔ ان سے فریاد کرنے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو اور دعا مانگو، یا حیو حین لا حی و یا حیو یحیی الموتى و یا حیو لا الہ الا انت۔ چنانچہ لوگوں نے یہ پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب ٹل گیا، لیکن مشہور محدث اور صاحب کرامت ولی حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمہ کا قول ہے کہ شہر نینوا والوں کا عذاب جس دعا کی برکت سے دفع ہوا تھا وہ دعا یہ تھی کہ اللہم ان ذنوبنا قد عزمت وجلت وانت اعظم واجل فاعفل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہ دیکھا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں۔
آپ نے فرمایا میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ آپ نے یہ فرما کر اور غصہ میں پھر کر شہر سے پلٹ آئے، پھر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرآن نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام قرآن نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئی۔ فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ مقید ہو گئی، مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس اندھیری کوٹلی سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں گزارے۔ اس وقت تک آپ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے۔ خدا عز و جل کی شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی، آپ اس کے سایہ میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لے آئے۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کی اس دردناک سرگزشت کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہے، جب کہ بڑی کشتی طرف نکل گیا اور قرا ڈالا تو دھکیلے میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس کے پیٹ میں ہی رہتا، جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، ہم نے اس پر کدو کا پیڑا اگایا، ہم نے اسے لاکھ آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ زیادہ تو وہ ایمان لے آئے، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ نینوے والوں کی سرگزشت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی بلا عذاب بن کر نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو توبہ اور استغفار میں مشغول ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ بندوں کی بے قراری اور ان کی گریہ زاری پر ارحم الراحمین رحم فرما کر بلاؤں کے عذاب کو دفع فرما دیں گے۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کی دل ہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندہ امتحان پر صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور عین بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو ارحم الراحمین اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ غور کیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان لوگوں کی زندگی اور سلامتی کا کوئی سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا، تو اب بلا ان کی حیات کا کون سا سہارا رہ گیا تھا۔ مگر اسی حالت میں آپ نے جب آیے کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ اور سلامت رکھا اور مچھلی کے پیٹ میں انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا، پھر انہیں تندرستی اور سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1,00,000 سے زائد آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔ دوستو، دعا گو ہوتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آیے کریمہ جو بیان کی گئی ہے اس کو اپنا وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو ہمیں بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیہ کریمہ کا وظیفہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آیہ کریمہ اتنی با اثر آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے تمام مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک کارنر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ جزاک اللہ۔